بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قیدی جو سزا سے بھاگ سکتا تھا مگر واپس آ گیا۔ مدینہ منورہ کی ایک پرسکون صبح تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب اپنی مجلس میں لوگوں کے معاملات سن رہے تھے۔ انصاف، دیانت اور سچائی کی وجہ سے دور دور تک ان کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ اسی دوران چند لوگ ایک شخص کو پکڑ کر دربار میں لائے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس شخص نے ایک جرم کیا ہے اور اس کے خلاف گواہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غور سے دونوں فریقوں کی بات سنی۔ جب اس شخص کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا تو اس نے نہایت عاجزی سے عرض کیا: امیر المومنین، میں جرم کا انکار نہیں کرتا، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ میرے گھر میں چھوٹے بچے اور ایک بوڑھی والدہ میری راہ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے صرف 3 دن کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں گھر جا کر اپنے اہل خانہ کے ضروری معاملات درست کر دوں، پھر میں واپس آ کر سزا قبول کر لوں گا۔ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تمہاری بات تو درست ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم واپس آ جاؤ گے؟ وہ شخص سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ مدینہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہ تھا جو اس کی ضمانت دیتا۔ اسی وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے اور فرمایا: امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ابو ذر، آپ اس شخص کو اچھی طرح جانتے بھی نہیں، پھر اس کی ضمانت کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا: میں اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو کہ مسلمانوں میں خیر ختم ہو گئی ہے اور کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت قبول کر لی اور اس شخص کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن بھی ختم ہو گیا، تیسرے دن سورج ڈھلنے لگا۔ لوگ دربار میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سب کی نظریں دروازے پر تھیں۔ اگر وہ شخص واپس نہ آتا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی جگہ جواب دہ ہونا پڑتا۔ کچھ لوگ کہنے لگے: شاید وہ واپس نہیں آئے گا۔ کچھ نے کہا: اتنا اچھا موقع ملنے کے بعد کون خود چل کر سزا لینے آتا ہے؟ لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی۔ وہ پورے یقین اور سکون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وقت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ اچانک دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا نظر آیا۔ اس کے کپڑے سفر کی گرد سے اٹے ہوئے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ وہ سیدھا دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا: امیر المومنین، میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا اور مسلمان اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مجلس میں موجود تمام لوگ حیرت اور خوشی سے اسے دیکھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: تم بھاگ سکتے تھے، پھر واپس کیوں آئے؟ اس شخص نے جواب دیا: میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں مسلمانوں میں وعدے کی پاسداری ختم ہو گئی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا: آپ نے ایک اجنبی شخص کی ضمانت کیوں دی تھی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں مسلمانوں میں بھلائی اور اعتماد ختم ہو گیا ہے۔
یہ سن کر متاثرہ فریق بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں بھی اس شخص کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں مسلمانوں میں رحم اور درگزر باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر مجلس میں موجود لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک شخص نے وعدے کی پاسداری کی، دوسرے نے اعتماد اور حسن ظن کا مظاہرہ کیا اور تیسرے نے معافی اور رحم کی مثال قائم کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، یہی وہ اخلاق ہیں جن کی وجہ سے قومیں عزت پاتی ہیں اور معاشرے مضبوط بنتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی، وعدے کی پابندی، ایک دوسرے پر اعتماد اور معاف کر دینے کی صفت انسان کو بلند مرتبہ عطا کرتی ہے۔ جب معاشرے میں یہ خوبیاں زندہ رہتی ہیں تو محبت، انصاف اور بھائی چارہ بھی زندہ رہتا ہے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جنہوں نے ابتدائی مسلمانوں کو دنیا کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ہماری کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹ کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔